اور جب صحابہ حضور کے پاس آتے تھے تو سب سے پہلا جو جملہ کہتے تھے فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ، میرے باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ یعنی جو سب سے زیادہ میرے لیے عزیز ہے زندگی میں، عربوں کو پتا ہے باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، ماں کا کیا مقام ہوتا ہے، وہ اپنے ان دو عزیز چیزوں کو حضور کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں۔ یوں کہتے یہ کہنا نہیں تھا، صرف کہنا نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر کے نعرے لگاتے تھے یہاں سے کہ ہم یہاں سے یا رسول اللہ جان بھی نچھاور کریں گے، نہیں، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون بھی ایسی آئی جب حضور جہاد پر جا رہے تھے، صحابہ کی صفیں لگ رہی تھی، ایک خاتون 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی، کہا یا رسول اللہ اس کو بھی ساتھ لے جائیں۔ 1.5 سال کا بچہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا اس کو کیوں لائی؟ کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے شوہر شہید ہو چکے، یہ ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں۔ مدینے کی خواتین جب اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں تو دل بے قرار ہوا، میں اپنا یہ بچہ لے آئی، کیا کریں گے اس کا؟ خاتون کا ایمان تو دیکھو، کہتی مجھے پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار تو نہیں چلا سکتا، لیکن اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں اس بچے کو دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کو اس طرح نچھاور کرنا، کسی ماں کے کلیجے سے پوچھو کون ہے جو اپنے بچے کو لا کر 1.5 سال کی عمر میں حضور کے قدموں میں ڈال دے؟ یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچنے کے بعد ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ جان ایمان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، روح کائنات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک وہ حضور پاک کی ذات ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری کائنات میں جو بکھرے ہوئے مسلمان ہیں، کہیں پر بھی رہنے والے ہو، ہم سب کی ڈور سب جا کر کے مدینے سے جڑی ہوئی۔ ہمارے ایمان کا جو بنیادی عنصر ہے وہ سب حضور پاک کی ذات سے جا کر جڑا ہوا ہے۔ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ 1400 سال سے یہ ایک ہی قوم ایسی ہے جس کو جینوسائیڈ کرنے کی کئی بار کوششیں کی گئی۔ یہ امت مسلمہ کو جینوسائیڈ، نسل کشی، ہمیشہ کے لیے پورا خاتمہ۔ افریقہ کی سرزمین پر کئی نسلیں ایسی آئیں جن کو جینوسائیڈ کیا گیا ہے، ان کا نام و نشان نہیں۔ کئی فرقے ایسے پیدا ہوئے جن کو ختم کر دیا گیا، ان کی آبادیاں تہس نہس کر دی گئی۔ ہماری تاریخ میں یہ ایک بار نہیں، سینکڑوں بار دہرایا گیا ہمارے ساتھ ہی، آج بھی ہو رہا ہے۔ موب لنچنگ اسی کا حصہ ہے، اور موب لنچنگ یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، مکہ میں بھی تو یہی کیا جا رہا تھا۔ کیا حضرت عمار بن یاسر کو نہیں کیا؟ خباب ابن الحرت کو، خبیب ابن عدی کو پھانسیوں پر چڑھا کر کے، لٹکا کر کے لوگوں کو بلا کر دہشت میں ڈالتے تھے۔ سیم یہ چیزیں چلتی رہی ہیں۔ حضرت سیدہ سمیہ کو گھوڑے کے پاؤں میں نیچے باندھ کر دوڑایا گیا تھا۔ یہ موب لنچنگ تو اس زمانے میں بھی تھی۔ اس وقت کفار مکہ نے یہ سوچا تھا ابھی یہ چھوٹی تعداد میں ابھی ان کو مار مار کر کے ڈرا کر کے منتشر کر دوں، لیکن اسلام کو نہ تھمنا تھا نہ تھما، کسی سے نہیں رکا، کسی سے نہیں رکا۔ اسی کو تو اقبال کہتا ہے نا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور پھر اقبال نے گرج کر کے یہ کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، میں کہتا ہوں عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں مٹا سکی دنیا؟ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھو، بڑے بڑے ظالم آئے، یزید نے بھی اپنے ظلم کے پنجے گاڑے، اس کے بعد ایک دو نہیں کئی سلاطین ایسے آئے جنہوں نے ہماری گردنوں پر کرسیاں بچھائی ہیں، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، بغداد کو تو خون سے تہس نہس کر دیا گیا تھا، تیونس کو، مراکش کو، افریقہ کی سرزمین پر کتنے غریب مسلمانوں کو اس طرح سے کاٹ کر رکھ دیا گیا کہ کئی جگہ ایسا بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے گئے، ہمارے خون سے دریا کو لال کر دیا گیا، لیکن اس وقت بھی اسلام کو نہ تھمنا تھا نہ تھما۔ آج پوری کائنات کے چپے چپے میں نور اسلام پھیلا ہوا ہے، اور اب تو چنگیز جیسی طاقت، ہلاکو جیسی طاقت رکھنے والے کوئی ظالم بھی نہیں ہے، یہ تو 5 سال کے نشہ میں چور لوگ ہیں جن کو ان کی اوقات مچھر سے زیادہ نہیں ہے، موسم میں آئے ہوئے موسم میں چلے جائیں گے۔ یہ اگر بیٹھ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا، 20 لاکھ مسلمانوں کو کاٹ دیں گے، مار دیں گے، میں تو اس کو مذاق ہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان سے اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹائی جاتی۔ یہ اسلام کے مٹانے کی بات کرتے ہیں یا اپنے بیٹھ کر کے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں کوشش ہوئی، کیوں مٹے کیوں نہیں مٹے، یہ تہس نہس کیوں ہوئے نہیں ہوئے، جبکہ معاملات ایسے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس تنظیمیں منتشر ہیں، قیادت مفقود ہے، سیاست میں ہمارے نمائندے کم ہیں، ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں، کچھ نہ ہو کر کے پھر اس کو پوری دنیا کھا کیوں نہیں گئی، اس امت کو بکھیر کر رکھ کیوں نہیں دی؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ آگے آ کر کے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ بات یہ ہے، کسی درخت کو بار بار اگر آپ کاٹو، جڑ اگر تر ہے تو درخت میں پھر پتے اڑ ہی جاتے ہیں، جڑ اگر سلامت ہے پتے پھر آئیں گے، درخت کو بار بار اس کی شاخیں کاٹو، پتے توڑو، ٹہنیاں توڑو، جڑ اگر ہری ہے تو پھر درخت میں پتے آئیں گے۔ مسئلہ یہی ہے، مسلمانوں کی جڑیں صرف مسجدوں سے لگی نہیں ہیں، سب کی جڑیں گنبد خضرا سے لگی ہیں، اور جب تک یہ جڑ سلامت ہے، ہزار ہمارے شاخیں توڑ دی جائیں پھر سے یہ درخت ہرا بھرا ہوگا۔ اسی کو تو شاعر نے کہا تھا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک۔ عزیزان گرامی، اسی کو شاعر نے کیا کہا تھا، کربلا کی سرزمین پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اہل بیت اطہار کے لوگوں نے جشن منائے، کتنے دن جشن منائے، کتنے دن جھنڈے لگائے، کتنے دن ان کی حکومتیں چلی، نہ چل سکی۔ آج 14 صدیوں کے بعد بھی گھر گھر حسین کا ہے، بلکہ ہر جگہ سے یہی نعرہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، ایمان اگر تمہارے پاس موجود ہے تو کاٹنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے موت کوئی ڈراؤنا حادثہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کو مرنے کے بعد جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے۔ موت ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر نور مصطفیٰ کی زیارت۔ مومن کے لیے موت اجالا ہی ہے، اجالا ہی ہے، اجالا ہی ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق نے انگریزوں کی بولی یہ بتائی تھی اپنے شعر میں، انگریز آج بھی پکار پکار کر کہتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی بھوکا رہتا ہے، کھانے پینے کو نہیں رہتے اس کے پاس، لیکن موت سے نہیں ڈرتا۔ یہ واحد جماعت ہے، واحد جماعت مصطفیٰ کے عاشقوں کی جس کو موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ انہیں بتاؤ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے، جس دن ہماری روح نکلے گی سرانے میرے مصطفیٰ تشریف لائے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو اسے ڈر کیا، خوف کیا، گھبراہٹ کیا۔ میرے ایک عزیز کے آنے کے انتظار میں تو میں بستر چھوڑ کر اٹھتا ہوں، اور جب کائنات کے آقا آنے والے ہوں، اسی کو تو شاعر نے کہا تھا، ہمارا حال تو یہ ہوگا قبر میں بھی پہنچیں گے، منکر نکیر جو جھجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں سوال جواب کے لیے، اس وقت کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں
اس دلربا کے واسطے مجھے یہاں تک آنے کے لیے مرنا پڑا ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس بات پر آتا ہوں، آج حالات آپ نے کبھی دیکھے، محسوس کیے؟ میں اپنے حالات پر رونے والے بہت سارے مفکرین ہیں، ان کی بھی بات نقل کر کے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ صحیح ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ میں مانتا ہوں غربت زیادہ ہے، اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس نہ کوئی ملٹری، نہ کوئی فوج، نہ ڈپارٹمنٹ میں ہماری کوئی نمائندگی، کچھ نہیں ہے، میں مانتا ہوں سب چیزیں ہیں۔ لیکن ایک سوال دل میں آتا ہے، جو پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی 15% ہے اس ملک میں، ہے 15% کے آس پاس 14%، اور پھر اس کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے خود کمیٹیاں بنائی ہمارے اوپر، سچر کمیٹی، سری کرشنا کمیٹی، ریٹائرڈ ججوں نے ہمارا پورا سروے کر کے جو رپورٹ لکھا ہے اس میں یہ کہا اتنے بیکورڈ ہو چکے مسلمان کہ دلت طبقے سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب انہوں نے رپورٹ لکھا، ہم سب مان لی، ٹھیک ہے ایسی حالت ہے ہماری، لیکن پھر جب میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ سارے کتے ہماری اوپر کیوں بھونک رہے ہیں، سارے کیوں ٹارگٹ پر رکھے؟ جس قوم کے پاس کوئی بڑا لیڈر نہیں، جس قوم کے پاس اسباب نہیں، جس قوم کے پاس نوکریاں نہیں، جس قوم کے پاس مال و دولت نہیں، پھر میڈیا میں صبح سے لے کر شام تک یہی کیوں رکھیں؟ ارے بہت سارے تو چینل ایسے ہیں جن کی روٹی ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں، حقیقت ہے یا نہیں؟ جب تک ہمارا نام نہ لو نہیں چلے گی دکان۔ صبح سے شام تک یا تو اذان کو بولو، برقعے پہ بولو، مسجد پہ بولو، مولوی پہ بولو، داڑھی پہ بولو، ٹوپی پہ بولو، میں کہتا ہوں سارے نیوز اسی پر کیوں؟ میاں سوچنے کی بات ہے، جو قوم سب سے زیادہ کمزور ہے اس پر اتنا ڈسکس کیوں ہوتا ہے، اتنا ڈسکس کیوں ہوتا ہے؟ ارے کوئی ظالم قوم ہو، زبردست قوم ہو جس سے ڈر لگتا ہو، اس کا ڈسکس کرو۔ آپ خود ہی رپورٹ بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ بہت بیکورڈ ہے، پھر اتنا ڈسکس کیوں؟ پھر اقبال کی بات یاد آتی، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ پھر ہم نے بہت غور و خوض سے جا کر کے یہ نقطہ حاصل کیا کہ میاں اسباب کا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا یہ جانتی ہے یہ ادھمرے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، ٹوٹے بکھرے ضرور ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو شمع روشن ہے وہ ہزار کے لیے کافی ہے۔ اسی طاقت سے تو دنیا گھبراتی ہے، اسی لیے دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے کپڑے پھٹے ہیں کہ اچھے ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ تخت پر بیٹھا ہے یا ویل چیئر پر بیٹھا ہے، لیکن اگر وہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے تو پھر دنیا کو ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی ایسی ہے کہ اگر 313 نہتے بھی نکل جائیں مولا ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے۔ گرامی، ایمان کی طاقت وہ ہے کہ بندہ پھر اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتا۔ ان صحابہ کو پوچھو کبھی، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بدر کے میدان میں آئے، جب سب صحابہ جا رہے تھے وہ بھی آ گئے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے سامان بھی نہیں، حتیٰ کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں جنگ میں، سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے جنگ میں؟ کچھ تو ہتھیار ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک چھوٹی سی چاقو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چلے آئے، اور میدان میں آنے کے بعد ان کو لگا کہ کچھ تو لے کے آنا چاہیے۔ یہ ہے مومن، غلام مصطفیٰ، کبھی ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اسے یقین ہے اللہ کی ذات پر اور رسول کی ذات پر۔ میدان میں پہنچنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ غربت بھی ہے، اسباب کی کمی ہے، میرے پاس تلوار بھی نہیں، لیکن لڑنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی لے آؤ۔ وہ گئے، ایک سوکھی لکڑی ملی، وہ لے کر کیا ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر مسح کیا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں وہی لکڑی لے کر کے لڑتا رہا اور کئی لوگوں کو اس لکڑی سے تلوار زخمی میں نے کیا۔ وہ
वो हजरत उकाशा की लकड़ी जिंदगी भर रही, उसी से लड़ते भी रहे, तलवारों से ज्यादा घाव देती थी। इसी को इकबाल ने कहा है कि अगर हो यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। इकबाल कहता है तलवारों की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें गोली बंदूक बारूद के बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो चीजें अपनी जिंदगी में ले आओ, यकीन मोहकम अमल पे हम, ये दो चीजें मोमिन की जिंदगी है। यकीन मोहकम का मतलब बहुत पक्का भरोसा कि मैं अल्लाह का हूं, अल्लाह मेरा है, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने फरमाया था। यार गार है ना, जब गारे सौर में हुजूर के साथ थे, हजरत अबू बकर कहते हैं गार में हम छुप कर तो बैठे, लेकिन मक्का के काफिर ढूंढते ढूंढते वहां तक भी पहुंच गए। हजरत अबू बकर कहते हैं अगर उन कुफ्फारे मक्का ने पैरों के पंजों के बल खड़े होकर के हमें देखा होता हम दिख जाते। हजरत अबू बकर कहते हैं गार में से मैं उनको देख रहा था, अगर वो पंजे ऊंचे करके देखते तो हम गार में नजर आ जाते। उस वक्त हजरत अबू बकर कहते मुझे डर लगा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुशरिकीन में से कोई अगर पंजे ऊंचे करके देख भी लिया हम नजर आ जाएंगे, अब हम दो को ही गिरफ्तार करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। उस वक्त जब दुश्मन सर पर आए, हजरत अबू बकर के सीने पर हाथ रख करके एक जुमला फरमाया मेरे आका ने, जिसको कुरान में भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता इज़ा खरजहुल लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। रसूल पाक कह रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारे साथ। ये एक जुमला ऐसा है जो हर मोमिन की जिंदगी के लिए दवा भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है। जब डर लगे ये जुमला पढ़ो, जब ये जुमला पढ़ो ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, घबराओ मत, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जिसके सजदे करते हो, जिसे बगैर देखे आज तक मानते आए हो, क्या उसके बारे में इतना यकीन नहीं रख सकते कि मैं उसका हूं, वो मेरा है, वो मदद करेगा। आजमाता है बंदों को लेकिन मदद भी भेजता है। क्या ये मदद नहीं, आज ये मदद नहीं समझते आप? जिस तरह के हालात में आप रह रहे हैं, ये अल्लाह की मदद नहीं, रहमत नहीं, और कितनी मदद के इंतजार में हो? ये अल्लाह की मदद ही तो है। 32 दांतों के बीच में जुबान जिस तरह रहती है, आज हमारी हालत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा जुमला कह रहा हूँ इसलिए कि जुबान 32 दांतों के बीच में रहती है, लेकिन दबती किसी से नहीं है, कटती किसी से नहीं है। हाँ, कभी अनजाने में इधर उधर चला गया तो थोड़ी बहुत जख्मी हो जाती है, लेकिन 32 दांत मिलकर के भी उस नरम जुबान का कुछ नहीं करते। यही आज हमारी कैफियत है। कौन सा कुत्ता हमें नोच खा गया, यहाँ पर हालात कैसे कैसे बिगड़ते गए, लेकिन ना हमारी मस्जिदें, ना हमारी माबदें, ना हमारी खानकाहें कुछ ज़वाल पजीर हुई नहीं। हो सकता है यकीन कमज़ोर हुआ, लेकिन इस्लाम कमज़ोर नहीं हुआ। लोगों के अमाल कमज़ोर हो सकते हैं, इस्लाम नहीं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी। ईमान इसी को कहते हैं जब यकीन भर जाए दिल में, तवक्कुल भर जाए दिल के अंदर कि जो होगा वो अल्लाह की मर्जी से होता है। इसी को आला हजरत को पढ़ो, ईमान बढ़ता जाता है। आला हजरत फरमाते खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। अब्दे मुस्तफ़ा किसको कहते हैं? मुस्तफ़ा के गुलाम को। हुजूर का गुलाम है और फिर डरता किस बात का है? किस चीज से डरा सहमा रहता है? तू तो अब्दे मुस्तफ़ा है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और उनके बिरादर गिरामी इमाम ज़मन आला हजरत के बिरादर गिरामी हसन रजा बरेलवी, वो कहते हैं यहाँ के हालात तो यहाँ के, हम हश्र के दिन भी ये कहेंगे ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही। कुछ मुजरिमों को सिपाही फरिश्ते ढूंढ रहे होंगे, फलां बिन फलां कहाँ है, फलां बिन फलां कहाँ है। हाँ, तो आला हज़रत के बिरादर गिरामी फरमाते हैं ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जिसको रसूलुल्लाह ने छुपाया हो, फिर उसे कौन ढूंढे?
یہ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو اگر تمہاری نسبتیں کامل ہیں تو جو ہونا ہے وہ مرضی مولا سے ہوگا، مرضی مولا سے ہوگا۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ میں اخیر میں خلاصتاً چند باتیں آپ کو کہتا ہوں میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا ہی حوالہ دے کر کے عرض کرتا ہوں۔ دو باتیں آپ نے بڑی پچے کی گئی ہیں، ایک ہمارے پاس دل ہے اور ایک سر ہے، یہی دو قیمتی چیزیں ہیں، دل ہے اور سر ہے، لیکن ہر ایک کو دل نہیں کہتے اور ہر ایک کو سر نہیں کہتے، ہر ایک کو دل نہیں کہتے، ہر ایک کو سر نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو تو کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ، آپ کی یاد جس دل میں بھری ہوئی ہے اسی کو دل کہا جا سکتا ہے، وہی دل ہے۔ اور جس دل کے اندر حضور نہیں ہے اس دل کے اندر کتے بستے ہیں، اور دل وہی ہے جس میں حضور کی محبت بسی ہو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہوا۔ سر اسی کو کہتے ہیں، نہیں تو میں کہتا ہوں ایک کدو کا ٹکڑا ہے جو کندھوں کے اوپر بوجھ بنا ہوا اور کچھ نہیں۔ سر وہ ہے جو حضور کے نام پر قربان ہونے کا عزم رکھتا ہے، وہ سر ہے، اور دل وہی ہے جس میں حضور کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اب میں جو جملے کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیں، کیسے محبت کے دعوے ہم جو کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکل لائف میں کیسے دیکھا جائے، ہمیں محبت ہے یا نہیں حضور سے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ میں نے دنیا میں جو تجربے دیکھے ہیں اس اعتبار سے امام غزالی کو کوٹ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی علامت تو یہ ہے، سب سے بڑی محبت کی علامت یہ ہے، انسان کی فطرت ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے، ہوتا یہی ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بار بار یاد کرتا ہے۔ ایک صاحب آئے تھے مرید بننے کے لیے اپنے پیر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا بہت کامل محبت ہونی چاہیے اس کے بعد مرید کرتا ہوں۔ کہا کیسے محبت ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے اس کو کہا ایک بھینس اس کے حوالے کی اور کہا اس کی پرورش کرنا جاؤ، اور اتنا دیکھنا کہ اس کی کسی بھی چیز کو ہلکے میں مت لینا، بہت خیال کرنا اس کا۔ بھینس دے کر کے بھیج دی اور وہ بھینس کو پالتا رہا، صبح شام اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ 8 دن کے بعد آیا حضرت سے ملنے کے لیے، پوچھا کیسے ہو؟ کہا کہ میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوں۔ بھینس کیسی؟ کہا وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی اچھا کھاتی اچھا پیتی، اس کی تعریف کرتا رہا۔ جب پوچھا گیا کہا ٹھیک ہے جاؤ اور دیکھ بھال کرو۔ دوسری بار 8 دن کے بعد آیا، پوچھا کیسے ہو؟ کہا میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی ہے۔ بھینس کو پوچھا ہی نہیں، پہلے ہی جواب دیا، میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی ہے، میں بھی اچھا کھا رہا ہوں، میری بھینس بھی اچھا کھا رہی ہے، بار بار یہی چیزیں۔ کہا ٹھیک ہے اور جاؤ اور اس کی خدمت کرو، اچھے سے اس کو دیکھ بھال کرو۔ پھر چند دنوں کے بعد آیا، آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا حضور میری بھینس بہت اچھی ہے۔ اب اپنی حالت بتایا نہیں بلکہ پہلے ہی بھینس کی بات۔ اس بزرگ نے فرمایا محبت کا تقاضا انسان کا یہی ہوتا ہے جب اس سے پوچھا جائے تو اپنے محبوب کا نام ذکر کرے۔ یہ اگرچہ ایک مثال ہے لیکن حقیقت یہی ہے، جب تمہاری خیریت پوچھی جائے تو محبوب کا نام آ جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت کی زندگی میں جانچ کر کے لوگوں نے دیکھا۔ کوئی آ کر کے اعلیٰ حضرت کو ایک بار گلاب کا تحفہ پیش کیا تھا، ایک بار گلاب کا پھول تحفے میں پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے گلاب کو لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میرا گلاب تو وہ ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اور پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، سر تا قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ پوری نعت پھول پر لکھ دی، پوری نعت پھول پر لکھ دی۔ کسی نے ایک بار پھول کیا پیش کر دیا، اعلیٰ حضرت نے محبوب کا ذکر پورا پھولوں میں کر دیا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب آپ کو حضور سے کمال کا عشق ہو جائے، آپ سے جب لوگ سوال کریں تو پہلے اپنا نہیں اپنے نبی کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔
आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब कोई साहब आकर अपने किसी ममदूह के लिए मनकबत या नज़्म लिखवाना चाहा तो आला हज़रत ने क्या कहा, मैं गदा हूँ अपने करीम का। हाँ, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आला हज़रत को जब कहा गया फलां की तारीफ में कुछ लिख दीजिए तो फलां फलां नहीं, आला हज़रत ये कहने लगे वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये मोहब्बत का तकाज़ा है। जब जब किसी ने उनके मुतालिक कोई सवाल किया तो कलम उठाया और तारीफ में ऐसा रतबुल लिसान हो गए कि 100 साल गुजरने के बाद भी उनके कलाम की मिठास एक पाई बराबर भी कम नजर नहीं आती, एक आना बराबर भी कम नजर नहीं आती। ये इश्क का तकाज़ा है, ये मोहब्बत का तकाज़ा है। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो कभी आपकी जुबान से भी तो जिक्र आना चाहिए, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र आना चाहिए। दिल में अगर महबूब है तो जुबान पर ज़रूर आएगा, जुबान पर ज़रूर आएगा, सिर्फ नारों में नहीं। आज से इस बात को तय कर लो, जहां खाली बैठो, जहां वक्त मिले, अपने लबों को खामोश नहीं रखना, हुजूर पर दुरूद कंटिन्यू शुरू रखो। ये अलामत है कसरत से। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो खामोश नहीं बैठोगे, दुरूद पढ़ते ही रहो। इसलिए कि हमने देखा है कि जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम बार बार दिमाग में भी आता है, जुबान पर भी आता है, और लेते लेते महबूब की बात मुहिब को मज़ा भी आता है। आप करके देख लेना इस चीज़ को। दुरूद पढ़ने की जिसको आदत हो जाए वो खाना तो छोड़ सकता है, दुरूद नहीं छोड़ेगा। ये ग़िज़ा भी बन जाएगी उसकी और दवा भी बन जाएगी। कसरत से हुजूर को याद करो, सिर्फ ये नहीं, उसके बाद फिर वो मकाम आता है, फिर वो मकाम आता है। जुबान से ही शुरू करो। आसान चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आसान चीज़ दे रहा हूँ। जुबान से शुरू किया, कंटिन्यू हुजूर को याद करते हो। दुरूद का मतलब ये है कि आप हुजूर को याद कर रहे हैं। और हमारा महबूब वो है, दुनिया के मजाजी किसी लैला से मोहब्बत किया और याद किया तो लैला को खबर होगी कि नहीं पता नहीं, वो जानती भी है कि नहीं पता नहीं कि तुम कितना याद कर रहे हो, तुम्हें जताना पड़ेगा मैं तुझे याद कर रहा था। लेकिन मदीने के ताजदार का हाल ये है, हुजूर खुद फरमाते हैं जहाँ कहीं से दुनिया के कोने से कोई दुरूद पढ़ता है मैं उसको भी पहचानता हूँ, उसके बाप को भी पहचानता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहाँ बैठ कर के अगर सलाम किया कोई तो हुजूर फरमाते मैं उसके सलाम का जवाब भी देता हूँ। आपको पता है वक्त के एक सुल्तान के तज़किरे के मुतालिक बड़ी मशहूर किताब में ये रिवायत नकल है कि एक कर्जदार बहुत परेशान था और उसको काजी ने जेल जाने की धमकी दी थी। वो रोता रहा और कर्ज अदा करने की उसके पास पैसे नहीं थे। रात के वक्त वो जब सोया तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। कहा कि क्यों रोता है? कसरत से वो भी दुरूद पढ़ता था। कहा आका पैसे नहीं, माल नहीं, कहाँ से कर्जा अदा करूँ? हुजूर ने फरमाया कल सुबह उठ कर के शहर जाना, बादशाह का एक वजीर है या बादशाह वक्त है जो तुम्हारी हाजत को पूरी कर देगा, तुम जाकर जितने माल की ज़रूरत है उसे मांग लो। ये सुबह उठकर ये ख्वाब में हुजूर से पूछता है, जो मुझे बताना है वो ये। हुजूर से अर्ज़ करता है वो बादशाह का मकाम बुलंद है, मुझ जैसा फ़कीर जाएगा, मुझे झिड़का कर भेज दिया जाएगा। अगर मैं कहूँ आपने मुझे भेजा है तो मुझसे वो पूछेगा क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? हुजूर ने फरमाया अगर तुझसे वो प्रूफ पूछे, सबूत पूछे तो उससे ये कह देना रोज़ाना तू सुबह सूरज के निकलने से पहले पहले अपने नबी पर 1000 बार दुरूद पढ़ता है और कल की रात पढ़ना भूल गया था, सो गया था, उसे जाकर इतना बता देना। अल्लाह को सुबह उठ करके ये बादशाह वक्त के पास आया और कहा मुझे माल की ज़रूरत है, अल्लाह के रसूल ने भेजा है। उसने कहा ज़रूरत है तो ले लो, हुजूर का नाम बोल रहे हो, अल्लाह के रसूल ने भेजा। कहा हुजूर ने ये बता करके भेजा रोज़ाना तुम सुबह सूरज निकलने से पहले पहले 1000 बार दुरूद पढ़ते हो और कल की रात पढ़ना भूल गए थे। इतना सुनते ही वो बादशाह वक्त कुर्सी से उछल कर नीचे आ गया। कहा ये बात तो ऐसी राज की है मेरी बीवी को तक नहीं मालूम, मैं जो रात में दुरूद पढ़ता हूँ मेरी बीवी को तक इसकी खबर नहीं।
میں تنہا حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، اور کل کی رات کیا ہوا وہ تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ وجد میں آیا اور کہا اب میرے دولت کے سارے خزانے تیرے لیے کھلے ہیں، اس لیے کہ تو مال مانگنے نہیں آیا، مجھے وہ بشارت سنانے آیا ہے کہ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سے۔ میں عرض کر رہا ہوں ایمان کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، کثرت سے اس کا ذکر کرو، اور اس لیے میں نے یہ واقعہ بتایا کہ جس کا تم تذکرہ کرتے ہو وہ مکمل تمہیں جواب بھی دیتے ہیں اور سنتے اور سماعت بھی کرتے ہیں، اور جو حضور ہماری سماعت کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا ذکر زیادہ کریں، ایک چیز۔ اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ عمل کا درجہ آتا ہے، یعنی جیسے کثرت سے تم حضور کا ذکر کرنے لگ جاؤ گے، اب تمہارے اعمال بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود بدلنے لگ جائیں گے، تمہارے چہرے سے ظاہر ہونے لگ جائے گا کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو۔ جب یہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے لباس سے بھی پتہ چلنے لگ جائے گا کہ لباس بھی اب چھلک رہا ہے، یہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے بالوں کا طرز بھی، اس کے کھانے کا طرز بھی، اس کے چلنے پھرنے کا طرز بھی بتانے لگ جاتا ہے کہ یہ کسی کا عاشق ہے، کسی سے محبت کرتا ہے۔ لیکن شروعات زبان سے کرو، شروعات زبان سے کرو، بلند آواز سے ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ ایمان جب تک تمہارے اندر اس وقت تک نہیں آ سکتا، دوسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ، بچوں اور سارے دونوں دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جتنی برائیاں اور خرابیاں ہیں ان کو تمہیں حضور پر ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ مجھے بتاؤ حضور کی ذات کے لیے اگر میں ابھی سوال کروں، حالات ایسے ہیں، اے نوجوانوں بتاؤ کیا میرے مصطفیٰ کی عظمت اور عزت کی بات آئے، ان کے قدموں کی عزت کی بات آئے، کیا تم میں سے کوئی اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار ہے؟ ہر نوجوان کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، توجہ، مجھے پتا ہے ہر ایک کی یہ سرشت میں بلکہ فطرت میں داخل ہے کہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کرو۔ سب کا یہی جذبہ ہے، جب تم جان دے سکتے ہو، جب تم اپنی گردنیں نچھاور کر سکتے ہو، تو کیا کچھ خرابیاں اور برائیاں حضور کے نام پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ گردن دینا بہت بعد کی بات ہے، اپنی زندگی میں آئے ہوئے یہ خرافات کو نکالنا تو آسان ہے۔ مجھے بتاؤ ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے، ان کا چہرہ جمال جہاں آ رہا، اور ایک طرف یہ فلمی گانوں کی دھن ہے، تم بتاؤ کس کو ایکسپٹ کرو، کس کو قبول کرو؟ کیا تم ان گانوں کے پیچھے بھاگو گے یا میرے مصطفیٰ کی ذات کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم کہو گے کہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کو پریکٹیکل لائف میں لاؤ، اپنی زندگی میں لاؤ، جو چیز میرے مصطفیٰ کو ناپسند ہے اس کو کھینچ کر نکالو اپنی زندگی سے، نکال دو۔ اسی کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، چاہے وہ انسان ہو کہ کوئی گناہ ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی عادت ہو یا کوئی انسان ہو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ برائیاں نہیں بلکہ ساری برائیاں ناپسند ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے محبت کرنے والا ان برائیوں میں کبھی نہیں ڈوبے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے معاشرے کو ایسا بناؤ کہ کوئی یہاں سے گزرے تو مصطفیٰ کی خوشبو آنے لگے، مدینے کی بہاریں یہاں پر نظر آنے لگ جائے۔ اسی لیے میں اس بات پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اقبال کے سارے اشعار ایک جگہ پر
ایک شعر اپنے کمال کا ہے کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ترجمانی ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا جس چیز کے حصول کے لیے تو بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پوری زندگی داؤ پہ لگایا ہے. تجھے سیاست چاہیے، تجھے حکومت چاہیے، تجھے تخت چاہیے، تجھے تاج چاہیے، تجھے دولت چاہیے، تجھے عزت چاہیے. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، لوح تیرے ہیں. حضور پاک سے وفا کر، اللہ تیرے لیے کائنات مسخر کر کے رکھے گا. دنیا تیرے قدموں میں جھک کر کے آئے گی. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.